ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک نوجوان آیا. ہمارے حضرت کی عادت نہیں تھی فوراً کسی کو بیعت کرنے کی. بہت چھان پھٹک کے اس کو رگڑائی لگواتے تھے اس سے، اور بہت دیکھتے تھے کہ یہ مخلص بھی ہے یا نہیں، ایسے ہی وقت ضائع کرنے تو نہیں آ رہا. بہت مجاہدوں سے گزارنے کے بعد پھر کسی کو بیعت کیا کرتے تھے. نوجوان تھا، داڑھی ماشاءاللہ اس کی، عالم دین بھی تھا. حضرت سے اس نے درخواست کی، حضرت نے حسب معمول اس درخواست کو مسترد کر دیا. فرمایا ایسا نہیں، پہلے اتنے عرصے حاضری دیں، خط و کتابت حالات بتائیں. تو اس نے کہا اچھا میری صرف ایک کارگزاری سن لیں، اس کے بعد پھر آپ کی مرضی مجھے بیعت کریں یا نہ کریں. حضرت فرمایا چلیں جی کارگزاری سنائیں اپنی. ان کے ساتھ ایک دوست بھی تھے جو ان کی تصدیق کے لیے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ کو پتا ہے کوئی بھی کچھ بھی کر کے آج کل کہانی بنا لیتا ہے. تو اس نوجوان نے اپنی کہانی یہ سنائی کہ کالج کے دور میں دوستوں کے ساتھ، یا میٹرک میں یا کالج میں، مجھے معلوم نہیں، صحیح یاد نہیں رہا، دوستوں کے ساتھ گزر رہا تھا. تو ایک اسٹوڈیو جو میوزیکل شو ہوتا ہے نا جہاں پہ، وہاں سے ہم گزرے تو لڑکوں میں یہ بحث چل گئی کہ گلوکار بننا، ڈانسر بننا، موسیقار بننا آسان کام نہیں ہے. جوانی کا جوش تھا، خون گرم تھا. جوان آدمی کو جب آپ یہ کہہ دیں نا یہ کام نہیں ہو سکتا، تو وہ کہتے ہیں چلو گینس بک آف ورلڈ میں نام لکھوانے کا ایک موقع مجھے مل گیا ہے کہ اب میں یہی کر کے دکھاؤں گا. تو کہتے ہیں میں نے اس وقت لڑکوں سے کہا کہ میں ڈانسر بھی بن کے دکھاؤں گا، گلوکار بھی بن کے دکھاؤں گا، یہ مشکل کام میں کر کے دکھاؤں گا. بالآخر ایک دن آیا، مجھے ان کا نام معلوم نہیں ہے، ممکن ہے بہت سے لوگ اس ڈانسر کو جانتے، لیکن بہرحال مجھے نہ حضرت نے بتایا نہ ہم نے پوچھا. تو وہ بہت بڑا گلوکار بنا، ڈانسر بنا، سارا دن میوزیکل شو میں مبتلا یعنی رہتا، گانے بجانے سب چیزیں. گھر بھی اس کا گانے بجانے کی کیسٹوں سے بھرا ہوا تھا. تو اس نے واقعہ بتایا کہ میری شہرت بھی ہونے لگی اور پیسہ تو بے تحاشا آنے لگا، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے. بالکل ایک چڑھتی ہوئی عمر ہوتی ہے نا، اس میں جب انسان کو شہرت ملتی ہے تو اس کے مزے ہی کچھ اور ہوتے ہیں، اور بہت کچھ عیش و عشرت کا سامان جو آج کل گلوکاروں کے اور اس فیلڈ میں شوبز میں کام کرنے والوں کی وہ جو عیش و عشرت میسر ہے وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. سب کچھ کے باوجود دل میں سکون، بولے بھائی، سکون دل کی مارکیٹ سے شارٹ ہو. دل کی بھی ایک مارکیٹ لگتی ہے باقاعدہ، ہر چیز کی ایک مارکیٹ ہوتی ہے نا، دل کی بھی مارکیٹ ہوتی ہے. دل کی مارکیٹ سے سکون کیا ہو گیا؟ سکون کیا ہو گیا؟ مہنگا نہیں ہوا بلکہ شارٹ ہو گیا. اور یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، زیادہ تر فنکاروں اور اداکاروں کی یہی حالت ہے. زیادہ تر جو فنکار اداکار لوگ ہیں نا، جن کو ہم دنیا کا سب سے خوش قسمت اور سب سے پرسکون طبقہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ اتنا سکون میں ہوتا نہیں ہے جتنا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. جن سیاست دانوں کو، جن چودھریوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مزے کی زندگی میں ہے، حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے ایسا. تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں بے سکونی کی حالت میں آ گیا، اور میری حالت یہ ہو گئی کہ مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو میرا دل پریشان کیوں ہے. بالآخر یہ پریشانی اتنی بڑی کہ خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو گئے کہ بھئی اپنے آپ کو مار کے ختم کر لو. قصہ مختصر کر کے سنا رہا ہوں. ایک دن رات کو اٹھا اس ارادے سے کہ میں خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہوں. اس ارادے سے اب کیا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ بالآخر بجلی کے کھمبے کی جو تار ہوتی ہے نا، اس سے چپکنا. اس نے سوچا کہ ایسا نہ ہو آپ بھی طریقے سیکھ لیں جا کے، یہ ذرا زیادہ آسان ہے. اچھا ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اس نے بولا کہ بھائی وہ بجلی کے جو تار ہوتی ہے نا، کہیں بہت اس میں تو بہت زیادہ کرنٹ ہوتا ہے، تو اس کو پکڑ لوں گا، ایک ہی جھٹکے میں کباب بن جاؤں گا. کیا کہہ لے، ایک ہی جھٹکے میں کباب بن جاؤں گا، ختم.
کہہ رہے اس ارادے سے میں رات کو اٹھا اور پول کے پاس چلا گیا. اب آخری چند سیکنڈ ہیں کہ جس میں میں سوچ رہا ہوں اب میں اپنے آپ کو موت کی گھاٹ اتار دوں. تو کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ یار تھوڑا سا ایک دفعہ سوچ لو کوئی ایسا کام جو زندگی میں نہ کیا ہو. جیسے ہوتا ہے نا پھانسی والے سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے, کسی پھانسی کے پھندے میں کوئی لٹکنے والا ہو تو اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے نا. کیا خیال ہے, پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ کمارے سے پوچھیں گے, بولے گے ایک دفعہ شادی کرا دو پھر لٹکا دو. کیا خیال ہے کہ بھئی ایک دفعہ تو کراؤ نا پھر لٹکا دو بے شک. لیکن کمال ہے اس قسم کی خواہشات پوچھی نہیں جاتی. تو کہتا ہے میں نے خود اپنے آپ سے پوچھا یار کوئی آخری خواہش. کہہ رہے مجھے خیال آیا کہ چلو مرنا تو ہے ہی, اب تو کوئی آخر میں کوئی اچھا عمل کر کے مروں, تھوڑی سی تلاوت کر لیتا ہوں, اس کے بعد میں آ کے اپنے آپ کو مار دوں گا. مرتے ہوئے تو چلو ساری زندگی گانے گائے ہیں, ایک دفعہ تو اللہ کا نام لے لو. اللہ کی قدرت یہ کہ اس نے بچپن میں عربی تھوڑی سی پڑھی تھی, اس کو عربی ترجمے کے ساتھ ترجمہ سمجھ میں آتا تھا عربی زبان. یہ فائدہ ہوتا ہے نا, علم کی بات کہیں نہ کہیں کام آئی جاتی ہے. تو کہہ رہے میں بیٹھ گیا تلاوت کی نیت سے, میں نے وضو کیا اور میں نے اس نیت سے کہ بھئی تھوڑی سی تلاوت کر کے مار دوں گا, چلو حرام موت مر رہا ہوں لیکن کام تو اچھا کر کے مروں. کہہ رہے جب میں نے آیت کھولی ہے, قرآن کھولا ہے, تو آیت جو سامنے آئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا مطلب خبردار سنو. خبردار کہاں بولا جاتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی غلط تصور ہو, پہلے اس غلط کو نکالا جائے گا پھر صحیح ڈالا جائے گا. صرف اتنا ہوتا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو یہ خبر بن جاتی کہ بھئی اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتے. جیسے بہت ساری دنیا میں خبریں ہوتی ہیں تو ایک خبر یہ بھی ہے. اللہ کا مطلب جو تمہیں خبر پہنچی ہے وہ غلط ہے, جو خبر تمہیں پہنچی ہے سکون کے بارے میں وہ خبر غلط ہے. دنیا جو کہہ رہی ہے کہ دل کو سکون فلا فلا چیز سے, شراب سے, زنا سے, بے پردگی سے, ڈراموں فلموں سے, گانوں سے, چرس ہیروئن سے, نشے سے اور عیاشی سے, نائٹ کلب میں ناچنے سے اور حرام کاریوں سے اور اپنی منمانی زندگی گزارنے سے سکون ملتا ہے. الا خبردار اس طرف مت جانا, یہ 100% غلط ہے. یہ اخباروں میں خبریں غلط شائع ہوئی ہیں, حقیقت میں ایسے نہیں ہے. یہ خبردار کا مطلب ہے یہاں پہ. بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد سے لوگوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے. کہتا ہے میں نے جب آیت کھولی اور یہی میرے سامنے, میں نے کہا یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ رحمت ہوئی ہے, اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا.